بابری مسجد کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، ایک مسجد کی شہادت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی جو ایک شناخت تھی، ایک جو پہچان تھی، جس جمہوریت پر ہم لوگ اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، اس بھروسے کو یہاں کی جمہوریت نے توڑ دیا۔ یہ ایک مسجد کی شہادت نہیں تھی، بلکہ دو مذہبوں میں ایک ایسی تفریق پیدا کر دیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خلیج کو ہم پاٹ نہیں سکتے۔ یہ نہ صرف جمہوریت کا قتل تھا، نہ انسانیت کا قتل، بلکہ اس شہادت کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے پورے ملک میں، اور بابری مسجد کے انہدام کے بعد پورے ملک میں جو حالات پیدا ہوئے، کئی جگہ فسادات ہوئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے، ان سب حالات کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ کس بے شرمی کے ساتھ جو ہماری عدالتیں تھیں، جو ہمارے ججز تھے، انہوں نے کس طریقے سے آستھا کی بنیاد پر بابری مسجد کی زمین کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا جو اس کے حقدار ہرگز نہیں تھے۔ وہ فیصلہ ہم کسی بھی صورت میں مان نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ با اختیار ادارہ ہے، انہوں نے فیصلہ سنایا، اور کن حالات اور کن پرستھتی میں انہوں نے فیصلہ سنایا آپ جانتے ہیں کہ اس کے خاطر اور اس کے پیچھے کی جو ایک سیاست ہے، اس سیاست کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بابری مسجد کی شہادت کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کا کیا رول ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا کیا رول ہے، کئی سارے جو ہندووادی چہرے ہیں ان چہروں کا کیا رول ہے، اور ہمارے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہیں نہ کہیں آخری وقت میں ان کا جو رول تھا وہ بہت ہی مشکوک رول تھا۔ ہمیں یہ کہنے میں ذرا برابر بھی جھجک نہیں ہے کہ اس 28 سالہ زندگی میں بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی، یقیناً ہم جیسوں کو شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، ان حالات اور ان چیزوں سے اس وقت واقفیت نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں نے جو پڑھا، جو اپنے بڑوں سے سنا، اور جس طریقے سے بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس پر سیاست ہوئی، وہ ہندوستان کی تاریخ کے لیے یقیناً ایک بدنما داغ ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو ہم جیسے لوگ کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے ذریعے خاص طور سے ہم اپنے نوجوان ساتھیوں کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ تھا، یا بابری مسجد کے جو واقعات تھے، اسے ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے، اسے بھول جانا چاہیے۔ بابری مسجد سے مسلمان آج بھی آگے نہیں بڑھ پائے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں بابری مسجد سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن جو حقائق ہے، جو تاریخ ہے، اسے ہم قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی نئی نسلوں کو، نوجوان ساتھیوں کو یہ بتانا بے حد ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم بابری مسجد، ایک بابری مسجد کی شہادت کا مسئلہ نہیں ہے۔ 6 دسمبر کی تاریخ جب تک دنیا رہے گی، تب تک 6 دسمبر کی جو تاریخ ہے یوم سیاہ کے طور پر مناتے رہیں گے۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں کہ بابری مسجد کا جو ایک ڈھانچہ تھا، اس ڈھانچے کو توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بہانے کھلم کھلا جس گنڈا گردی اور جس طریقے سے مسلمانوں کو اس ملک میں ان کو پریشان کرنے کی، اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے جو
جذبات تھے، جو دینی تشخص اور ایک مسجد کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہوتی. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سپریم کورٹ، پھر ہائی کورٹ نے سارے وہ فیصلے سنائے، اور ہم ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کے ان تاریخی جو حوالے دیے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور حقائق، کئی سارے حقائق کو خود سپریم کورٹ نے بھی قبول کیا. لیکن ان حقائق کے بنیاد پر، ان ثبوتوں کی بنیاد پر ہماری جو ملی جماعتیں تھیں، مسلم پرسنل لا بورڈ، تمام تر جمعیت علماء ہند، ان تمام تر سنی وقف بورڈ، ان کے وکلاء نے جو دستاویز مہیا کرائے، ان دستاویز کی بنیاد پر جو فیصلہ سنایا گیا وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ بابری مسجد کی شہادت ملک کی جمہوریت پر ایک بدنما داغ ہے، اور اس بدنما داغ کو ہم اس وقت تک یاد رکھیں گے، اس بدنما داغ کا تذکرہ ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ بابری مسجد کی بازیابی میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. بظاہر یہ بہت مشکل اور ناممکن لگتا ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ دہراتی ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور جن آستھا کی بنیاد پر اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے جن حالات کے بنیاد پر وہ فیصلہ سنایا، انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ سنایا اور اس کو تمام لوگوں نے ماننے اور منوانے میں کامیابی بھی حاصل کی. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان کی جو ایک شناخت تھی، جو جمہوریت کی پہچان تھی، نہ کہیں وہ کمزور ہوئی، بلکہ جو آپسی نفرت تھے، جو ہندو مسلم اتحاد، اور کہیں نہ کہیں جس دن بابری مسجد کی شہادت ہوئی اس کے بعد مستقل طور پر ہندووادی تنظیموں نے اس کی بھرپور کوشش کی کہ مذہب کے سہارے اس ملک میں ہم اپنی سیاست کو چمکائیں گے، اور مذہبی بنیادوں پر ہم لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے اس ملک میں اپنی سرکار بنائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ سیاست مت کیجیے. جو ہندوستانی قانون ہے، جو یہاں کا دستور ہے، اس دستور کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اس ملک کے مسلمانوں کی وفاداری کی بات کرتے ہیں. بابری مسجد کی شہادت سے مسلمان خوف زدہ نہیں ہوا ہے، مسلمان ڈرا نہیں ہے، مسلمان سہما نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ جو طاقتیں، جو بادل طاقتیں اس ملک کے آپسی اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے تھے، وہ یقیناً اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی ہے. اس لیے آج کا دن ہمارے لیے صرف یوم سیاہ کے طور پر نہیں، بلکہ آج کا دن ہمیں خود احتسابی کا دن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ہمیں خود احتسابی سے کام لینا ہوگا، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ حالات یوں ہی ہم لوگ ان حالات کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اسی طرح کے جھگڑوں، اسی طرح کے مسائل، اسی طرح کی مشکلات میں ہم الجھتے رہیں گے،
کیا اسی سے یا ان جیسے موضوعات سے ہی دیش کی ترقی ممکن ہے، سماج کی ترقی ممکن ہے؟ ان سیاسی لیڈران کا جو ایجنڈا ہے، ان پارٹیوں کا جو ایجنڈا ہے، کیا ہم لوگ بھی اسی رنگ میں رنگ کر کے آپسی نفرت کو بڑھاوا دیں گے؟ کیا ہم لوگ بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بہکاوے کے شکار ہوتے رہیں گے؟ ہمارے چاہے ہندو بھائی اس ویڈیو کو سن رہے ہوں، چاہے مسلمان بھائی سن رہے ہوں، کسی بھی ذاتی، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ دھرم کے نام پر، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، اگر مذہبی بنیادوں پر آپ کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں، آپ کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ کے آستھا کے نام پر آپ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ایسی طاقتوں سے کو کہیں نہ کہیں ہمیں پہچاننا ہے اور ایسے لوگوں کو، ایسی طاقتوں کو کمزور کرنے کا کام کرنا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ سیاست کرتے ہیں، آپ الیکشن میں دیکھا، بہار میں حالیہ الیکشن ہوا، کس طریقے کی بے بنیاد باتوں کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے پالیٹکس کی بیان بازی کی۔ اس سے پہلے کئی جگہ اور الیکشن ہوئے، ابھی حیدرآباد میں ہوا، کہ بے بنیاد باتوں کو، جس کا زمینی سچائی سے، ترقیاتی کاموں سے، ملک کی خوشحالی سے، سماجی جو آپسی اتحاد ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ میں اپنے تمام ایسے بھائیوں سے، بہنوں سے، نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن ہمیں خود احتسابی سے کام لینا ہے، اور جو یہ بہکاوے کی سیاست ہے، جو نفرت کا ایک ماحول ہے، اس نفرت کے ماحول کو محبت میں کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ یقیناً نفرت پھیلانے والے کی تعداد کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل جل کر کے اس ملک میں ایک ایسی فضا قائم کریں، ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں ایک ایسا ماحول پیدا کرے جو پھر ہندوستان میں کوئی بابری مسجد کی شکل نہ بن سکے۔ بابری مسجد کی شہادت ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں کی سیاست کو، یہاں کی جو گندی ذہنیت ہے، جو لوگوں کی فکر ہے، اور مذہب کے نام پر، مندر و مسجد کے نام پر ایک طویل عرصے تک لوگوں نے اس کے نام پر سیاست کیا، اور وہ سیاست آج بھی جاری ہے۔ ہم اپنی نئی نسل سے، نوجوان ساتھیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس دیش کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، سماج کو ایک بہترین، ایک ایسا صالح معاشرہ تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے ملک کے لیے، سماج کے لیے جو قربانیاں دی، ایک مرتبہ پھر ہم میں سے کچھ لوگوں کو ہر طرح کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو عصری تعلیم، چاہے دینی تعلیم، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں، وہ معاشی مجبوری کی وجہ سے، یا جو ان کی جاب یا جو ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ وقت نہیں نکال پاتے ہیں سماج کے اچھے کاموں کے لیے۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں کو علاقائی سطح پر، ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر، کچھ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو آگے آنا ہوگا جو پورے اخلاص کے ساتھ، بالکل جہد مسلسل کے ساتھ اس بات کی فکر کرنی ہے ہمیں کہ اس سماجی جو تانا بانا ہے، جو ہمارا سماجی ایک شناخت ہے، وہ ختم نہ ہو۔ بابری مسجد کے نام پر جس طریقے سے سیاست ہوئی، رام مندر کے نام پر
جن لوگوں نے سیاست کی اور تمام تر قصور اور تمام تر حالات کے باوجود جو لوگ قصوروار تھے وہ قصوروار اسے مانا نہیں گیا۔ یقیناً تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم ان عدالتوں پر بھروسہ کریں، کس طرح ہم یہ فخر محسوس کریں کہ ہم یہ بات کہتے ہوئے پوری دنیا کو بتائیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال شاید اگر زندہ ہوتے تو آج یہ وہ شعر نہیں کہتے۔ کبھی کبھی شرم آتی ہے اس بات پر کہ بالکل غیر ضروری ایشوز کو، جس سے کوئی سماجی ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ایشوز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، آپسی نا اتفاقی کو بڑھانے کے لیے اس ملک میں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ آگے آ کر کے نئی نسل کو ایک ایسا پیغام دے، ان کی رہنمائی کرے اور ہندوستانی جو ترقی اور خوشحالی ہے، جو ہماری رہبری اور ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو ہم سب نبھانے کی بھرپور کوشش کرے۔ یہ نہ صرف ایک آدمی کی ذمہ داری ہے بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنے اپنے علاقے میں فکر مندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی کے دباؤ کے، اگر ہم لوگوں نے ملت کی، سماج کی، ملک کی اور انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کی خدمت کرنے کا عہد کر لیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو حالات ہیں ان حالات میں بہتری ضرور آئے گی۔ جو نفرت کا ایک جو ماحول ہے، اس نفرت کو کم کرنے میں ہم ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نا امیدی کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں امید کی ایک کرن بن کر کے لوگوں کی، ملت کی، سماج کی، اس ملک کی آواز بن سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ جو لوگ ایم ایل اے ہیں، جو لوگ ایم پی ہیں، جو لوگ بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ اس سماج کے ٹھیکیدار اور اس سماج کے ذمہ دار ہیں۔ بھول جائیے اس بات کو۔ آپ بھی اگر کوشش کریں گے، آپ بھی اگر قربانی دیں گے، آپ کے اندر بھی جذبہ ہے، صلاحیت ہے، تو اس صلاحیت اور اس ٹیلنٹ کی بنیاد پر سماج کی ایک بڑی آبادی کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بے باک اور ایک مخلص رہبر بن کر کے انسانیت کے نام پر، ملت کے نام پر، ملک کے نام پر، علاقائیت کے نام پر یقیناً ایک ایسا جو ماحول پیدا کیا گیا ہے اور کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بابری مسجد کی جو شہادت ہے، اس شہادت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ان سب کے باوجود بھی مسلمانوں کے اندر خاص طور سے جو خوف زدگی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس خوف زدگی کو ختم کرنے کے لیے مسلم نوجوانوں کو اس فکر سے نکالنے کے لیے کہ نہیں، ہندوستان ہمارا ملک تھا، ملک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہم یہیں رہنے والے ہیں، یہاں ہمیں کسی طرح کی خوف زدگی کے شکار نہیں ہونا ہے۔ بابری مسجد، رام مندر اور اس طرح کے جو بھی ایشوز ہیں، وہ یقیناً ہم ایسے اہم جو معاملات ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں اس فکر سے آگے بڑھنا ہے کہ ہم ان حقائق کو بھی نظر انداز نہ کریں اور ہم اس خوف زدگی کے بھی شکار نہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں تک یہ آواز ہماری پہنچ رہی ہوگی، ہم سب ایک مخلصانہ سوچ فکر کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے ہم ضرور سوچیں گے۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔